یہ کہانی ہے ایک شکاری کتے کی۔ یہ شکاری کتا جنگل میں خوراک کی تلاش کے لیے کئی دن سے ادھر ادھر پھر رہا تھا، لیکن اسے شکار کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ بھوک کی وجہ سے اس شکاری کتے کا جسم اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اب اس سے مزید چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر جنگل میں آرام کر لیا جائے۔ جنگل میں کچھ دیر آرام کے بعد اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جنگل میں اس نے ایک جگہ ایک خرگوش کے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بھوک کی وجہ سے شکاری کتے کی حالت بہت بری تھی، لیکن اسے ان بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے سوچا میں ان بچوں کو نہیں کھاؤں گا۔ اتنی دیر میں ان بچوں کا باپ بڑا خرگوش بھی آ گیا، لیکن جب اس نے اپنے بچوں کے پاس ایک شکاری کتے کو دیکھا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا قریب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ شکاری کتا میرے بچوں کو بالکل بھی پریشان نہیں کر رہا اور اس کے بچے بھی شکاری کتے کے ارد گرد بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کو تھوڑا سا اطمینان پہنچا۔ وہ فوراً بھاگا اور اپنے گھر کے قریب آ گیا۔ شکاری کتے کے پاس پہنچ کر اس نے شکاری کتے سے پوچھا، ہاں بھائی، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر شکاری کتے نے جواب دیا، خرگوش میاں، ڈرو نہیں، میں تمہیں بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ایک شکاری کتا ہوں اور شکار کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور میری نظر تمہارے بچوں پر پڑی۔ تمہارے بچے اس قدر پیارے ہیں کہ میں نے ان کا شکار کرنے کا ارادہ بدل دیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہیں رہ جاؤں۔ یہ سن کر خرگوش بہت ہی خوش ہوا۔ دونوں میں دوستی ہو گئی اور دونوں دوست مل جل کر رہنے لگے۔ شکاری کتا بھی جنگل میں ہی شکار کرتا اور کھانا کھا کر خرگوش کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا۔ دونوں کی دوستی بہت جلد ہی بہت زیادہ گہری ہو گئی اور دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن خرگوش نے شکاری کتے سے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ساتھ والے جنگل کی سیر کروا کے لاؤں۔ شکاری کتا مان گیا۔ ایک چالاک لومڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ خرگوش کے بچوں کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کیوں نہ خرگوش اور شکاری کتے کی دوستی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ چالاک لومڑی شکاری کتے کے پاس پہنچی اور اس نے کہا، کیوں نہ ہم دونوں دوست بن جائیں۔ میں بھی اس جنگل میں نئی آئی ہوں اور میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر تم میرے دوست بن جاؤ گے تو ہمیں شکار ڈھونڈنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ شکاری کتا مان گیا۔ اگلے دن جب خرگوش اور شکاری کتا ساتھ والے جنگل کی سیر کے لیے گئے تو لومڑی نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر خرگوش کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ چالاک لومڑی خرگوش کے ایک بچے کو اٹھا کر لے گئی اور اسے کھا لیا۔ جب خرگوش اور شکاری کتا واپس پہنچے تو خرگوش یہ دیکھ کر بہت ہی دکھی ہو گیا کہ کوئی جانور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور شکاری کتا بھی یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا کیونکہ اس کے دوست کو بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ شکاری کتے نے اپنے دوست خرگوش سے کہا، خرگوش تم پریشان نہ ہو، ہم پتہ لگا لیں گے کہ یہ کس کا کام ہے۔ شکاری کتے نے خرگوش سے کہا کہ کل دوبارہ ہم جنگل کی سیر کے لیے جائیں گے، میں دوسرے راستے سے واپس آ کر دیکھوں گا کہ یہ کس کا کام ہے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ شکاری کتا خرگوش کے گھر کے پیچھے چھپ گیا اور سارا منظر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چالاک لومڑی جو کہ اسے ایک دن پہلے ملی تھی اور اس کی دوست بن گئی تھی، وہی ہے جو خرگوش کے بچوں کا شکار کر رہی ہے۔ چالاک لومڑی کل کی طرح دوبارہ آئی اور اس نے شکاری کتے اور خرگوش کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ایک اور بچے کا شکار کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے دن شکاری کتے نے یہ سارا منظر خرگوش کو بتایا کہ خرگوش میاں، یہ چالاک لومڑی کا کام ہے، وہی تمہارے بچوں کا شکار کر رہی ہے۔
اس کے بعد اس شکاری کتے نے اس چالاک لومڑی کو بہت اچھا سبق سکھایا۔ دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ شکاری کتے نے اس چالاک لومڑی کو بہت اچھا سبق سکھایا اور اسے اتنا مارا کہ وہ مر گئی۔ خرگوش نے شکاری کتے کا شکریہ ادا کیا۔ شکاری کتے نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی بہت حفاظت کروں گا، اور دونوں دوست دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی دوست بنائیں تو بہت اچھے انسان کا انتخاب کریں اور اپنے دوست کی وقتاً فوقتاً آزمائش کرتے رہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دوست بناتے وقت بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔